صلوات بار محمد و آل محمد۔ السلام علیکم دوستو آپ کو پتہ ہے رمضان شریف ہے، ماشاءاللہ 27واں روزہ ہے، اور بہت سارے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا کہ بھائی جان رمضان میں تھوڑا ایشو آ رہا ہے ہمیں۔ ایشو یہ تھا ان کو کہ ان کو ہیٹ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے سارا دن معدہ مثانہ خالی رہتا ہے، اس کی وجہ سے ان کو گرمی ہو گئی تھی بہت زیادہ، اور گرمی ہونے کی وجہ سے ان کو قطروں کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ بندے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یار بھائی ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم کون سی چیز استعمال کریں، ہم کیا استعمال کریں کہ رمضان شریف ہے، نماز وغیرہ پڑھنی ہوتی ہے، عبادت کرنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے قطرے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو کچھ دن کے بعد بہت سارے لوگوں کو یہ ایشو ہو گیا تھا۔ تو بھائی جان آپ نے پریشان بالکل بھی نہیں ہونا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ جو آپ کا ہے اس کا آپ کو پراپر حل سمجھا دیتے ہیں۔ اس کے لیے دیکھیں میرے بھائی، بات یہ ہے، میں سادہ سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ جو آپ چیزیں خوراک کھاتے ہیں نا، اس میں سے 3 چیزیں بنتی ہیں۔ سب سے پہلے ایک ہے بلغم بنتی ہے اس سے، اسی لیے کہتے ہیں کہ بلغم جو ہے اس کی مقدار جسم میں کم سے کم ہونی چاہیے، ایسی چیزیں استعمال کریں جس سے بلغم ریشہ وغیرہ پیدا نہ ہو۔ دوسری چیز ہے اس میں پخانہ، اور جو میدا ہوتا ہے وہ جب چیز کو ہضم کر کے نچوڑ کے اس کا رس نکال کے جگر کو، پھپھڑوں کو دے دیتا ہے، وہ اس میں سے جو پانی ہوتا ہے اس کو مثانے میں مطلب پہنچا دیتا ہے، جو پیشاب کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے، اور جو خون ہوتا ہے وہ وینز میں جا کے وہ جو جگر ہوتا ہے اس کا خون بنا دیتا ہے۔ اور خون کے بننے کے بعد 2 چیزیں بنتی ہیں، ایک خون بنتا ہے، اور خون بننے کے بعد اس میں سے منی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، ایک گلاس ہے، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، آپ کیمرے میں اچھی طرح دیکھ بھی سکتے ہیں اس کا پانی کا لیول کیا ہے۔ اب اگر اس میں نے پانی ڈالنا شروع کر دیا تو یہ دیکھیں، یہ ابو ہو گیا، اور یہ پانی باہر جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکیج شروع ہو گئی ہے۔ اب اسی طرح انسان کا جو ہے وہ اخروٹ جو ہوتا ہے اس سائز کے، جو اس جگہ پہ تقریباً گردوں کے پاس، ٹھیک ہے، اور اس جگہ پسلیوں میں اس جو چھوٹے چھوٹے اخروٹ ٹائپ 2 مطلب انڈے ہوتے ہیں جن میں یہ منی پیدا ہوتی ہے اور جن میں یہ جمع ہوتی ہے۔ جب وہ بھر جاتے ہیں تو یہ جو نیچے ٹیسٹیز ہوتے ہیں، گولیاں ہوتی ہیں، ان میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد مطلب جب اس ایک بندہ ہے اس کو احتلام نہیں ہوا تو یہ جمع ہونے لگ گیا مادہ، جب یہ 1 پوائنٹ سے زیادہ ہو گیا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ عام نارمل دنوں میں بندہ ٹھنڈی چیزیں، پانی جیسے گرمی ہے، پانی وغیرہ جوس وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں تو وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ کنٹرول میں رہتا ہے، مگر جب زیادہ حدت ہوتی ہے، ہیٹ پڑتی ہے، تو وہ مطلب قطروں کی صورت میں بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب کچھ بھائی جو ہیں وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اور کسی بندے سے بھی مشورہ کرتے ہیں کہ یار ہمیں، اگر تو اللہ پاک نے آپ کو بندہ اچھا مطلب ملا دیا، وہ ٹکر گیا آپ سے، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یار ایسی پریشانی والی کوئی بات نہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ مطلب اللہ بہتر کرے گا، ٹھیک ہے، آپ صحیح ہو جائیں گے، کوئی یہ بیماری نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کو مطلب پیسے جھاڑنے والا بندہ ہوا وہ یہی کہے گا کہ یار یہ تو مسئلہ بن گیا، آپ جلدی جلدی جریان کی دوائی لے لو۔ جریان کی دوائی آپ کھائیں گے اس کا ٹکا فائدہ نہیں ہے۔ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جو آپ کی بائک ہے یا آپ کا گاڑی ہے، اس میں ہوا نکل جائے اور آپ نے ہوا بھروانی ہے، نہ کہ اس کو پنچر لگوانا ہے۔ یہی سیم میرے ساتھ بہت سارے لوگوں نے، جو الحمدللہ میرا چینل دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا کہ بھائی ہمیں یہ ایشو ہے، اس کے لیے کوئی جلدی جلدی میڈیسن بتا دیں۔ تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر احتلام ہو جائے گا تو یہ ایشو آپ کا حل ہو جائے گا۔ اگر نہیں ہوتا ہے احتلام تو اس کے لیے آپ جب ٹھنڈی یہ جو چیز استعمال کر رہے ہیں، جیسے گنے کا رس ہے، یہ جب بھی آپ پئیں گے، اگر جسم میں ہیٹ زیادہ ہوگی تو آپ کے منہ میں چھالے نکل آئیں گے، یہ ہونٹ کے نیچے، زبان کے نیچے اور گالوں کی اس جگہ پہ اندر والی سائڈ پہ چھالے نکل آئیں گے۔ تو اس کا کیا یہی ہوتا ہے کہ جب ہیٹ زیادہ ہوتی ہے جسم میں، آپ ٹھنڈی چیز کا استعمال کرتے ہیں یا وہ چیز کھاتے ہیں جس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو منہ میں چھالے نکل آتے ہیں یا گرمی، اکثر تقریباً 90% جب آپ ٹھنڈی جوس وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں احتلام ہو ہی جاتا ہے، کنوارے بندے کو خاص طور پہ۔ پریشان آپ نے بالکل بھی نہیں ہونا، ٹھیک ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے میرے کسی بھائی کو بھی، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو پراپر شروع سے بھی یہی مسئلہ تھا تو الگ بات ہے، اس کے لیے میڈیسن استعمال کریں، ورنہ اگر رمضان شریف کے یہ جو 25-30 دن ہیں ان میں آ کے آپ کو یہ ایشو بننے لگا ہے، تقریباً 10ویں روزے کے بعد یہ ایشو تقریباً لوگوں کو سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا تھا، تو اس کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ یہ جو 8-10 دن ہیں، یہ ابھی مطلب 3 دن 4 دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد آپ بالکل نارمل ہو جائیں گے، پریشان بالکل نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ کوئی بھی ٹھنڈے جوس وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو بھی جوس ٹھنڈے وغیرہ شربت پینے کی وجہ سے، سردائی پینے کی وجہ سے کمر میں درد ہونا شروع ہو گیا تو وہ ادرک ڈال کے اس کا کعبہ یا چائے وہ پی لیں 1 یا 2 دن، تو انشاءاللہ نارمل ہو جائے گا۔ یہ صرف ہیٹ کی وجہ سے ہے، معدہ خالی رہنے کی وجہ سے ہے، اور
جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ گلاس بھرنے کی وجہ سے یہ ایشو آپ کو آ گیا ہے، باقی ادروائز آپ کو مسئلہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا، اس کے لیے کوئی میڈیسن نہیں کھانی، اگر کھائیں گے بھی تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا اس کا، ٹھیک ہے جی، فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ چھت پہ پانی کھڑا ہے، آپ نے اوپر مطلب اس کو ڈھکن لگا دیا پرنالے کو، مگر جو پرنالے میں پانی ہوگا وہ جب تک باہر نہیں نکلے گا، نیچے نہیں آئے گا، وہ کام معاملہ سیٹ نہیں ہوگا۔ اس لیے پریشان بالکل نہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے، یہ مطلب زیادتی ہے، مطلب پروڈکشن پیچھے سے منی کی جو بالکل ہو رہی ہے، آگے ایگزاسٹ نہیں ہو رہی، آگے اس کی ویسٹنگ نہیں ہو رہی، اس لیے یہ ایشو آ رہا ہے۔ پریشان آپ نے بالکل نہیں ہوا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ میں آئندہ کوئی اچھا نسخہ لے کے آؤں گا، جو بہت ساری نسخوں کی ڈیمانڈ آئی ہوئی ہے، ٹائم نکال کے انشاءاللہ پھر جیسے ہوگا نسخے بنا کے بھی آپ کو دکھائیں گے۔ اللہ حافظ۔